خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ باجوڑ کی تحصیل سلارزئی میں بادل پھٹنے اور سیلابی ریلے سے ہولناک تباہی، کئی مکانات تباہ ہو گئے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 17 ہو گئی، 3 زخمی، 6 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ جاں بحق افراد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مانسہرہ اور لوور دین میں مکان کی چھتیں گرنے سے 10 افراد جان سے گئے۔ نیل بند کے مکان پر آسمانی بجلی گرنے سے لینڈ سلائیڈنگ، 30 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی اور دریائے سوات کے بہاؤ میں اضافہ، مٹا میں درجنوں مکانات تباہ اور بڑی تعداد میں مال مویشی پانی میں بہہ گئے۔ سوات اور باجوڑ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ سیلابی صورتحال سے متاثرہ اضلاع میں پاک فوج کی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ متاثرہ علاقوں سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے راشن اور ادویات بھی متاثرین تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں گلیشیائی جھیلیں پھٹنے سے شدید سیلابی صورتحال، غزر میں خاتون سمیت 5 افراد سیلاب میں بہہ گئے۔ گوپس خلتی میں بپھرا پانی 7 افراد کو بہا لے گیا، 2 لاشیں نکال لی گئیں، 5 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ ضلع دیامر میں کئی علاقے سیلاب کی زد میں آ گئے۔ چلاس کا علاقہ بٹوگا، تھور نالا، بونر نالا اور بابوسر کے مقام پر سیلابی صورتحال، بپھرے پانی میں بہہ کر 2 افراد لاپتہ، 2 زخمی ہو گئے۔ بونر نالے میں سیلاب کی وجہ سے واٹر چینل بری طرح متاثر۔ تھور سونیوال کوٹ کے مقام پر 6 سے 8 گھر زیر آب آ گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ بابوسر مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ ہنزا نگر اور اسکردو میں کہیں گھر، کہیں پل اور کہیں شاہراہیں تباہ ہو گئی۔ آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ نے قیامت ڈھا دی۔ نصیر آباد میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، درجنوں مکان، پل اور سڑکیں تباہ، درخت پانی میں بہہ گئے، سینکڑوں سیاح پھنس گئے۔ وادی نیلم میں متعدد مکانات اور 2 پل آبی ریلے میں بہہ گئے۔ رتی گلی روڈ 3 مقامات سے بند ہو گئی۔ دریائے نیلم، جہلم اور پونچھ میں اونچے درجے کے سیلاب۔ آزاد کشمیر میں تعلیمی ادارے 3 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب سے اموات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے بلند درجات کے لیے دعا اور لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملک میں 26 جون سے اب تک مونسون بارشوں کے دوران 325 اموات ہوئی، 743 افراد زخمی۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 142 بچے، 123 مرد اور 60 خواتین شامل ہیں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 164 اموات ہوئی، 582 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 72، سندھ میں 28، بلوچستان میں 20، گلگت بلتستان میں 24، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں 8 اموات ہوئی۔ بارشوں سے 1782 گھروں کو نقصان پہنچا، 434 مویشی ہلاک، 651 کلومیٹر سڑکیں اور 53 پل بھی تباہ ہوئے۔ عارف والا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند، 45,000 کیوسک کا سیلابی ریلا آبادی میں داخل، درجنوں ایکڑ کی فصلیں تباہ۔ ڈھولا بستی کے قریب ٹوٹنے والا بند نہ باندھا جا سکا۔ شکرگڑھ میں نالا بئی میں درمیانے درجے کا سیلاب، تونسا بیراج کے مقام پر ایک بار پھر پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ 17 اگست تک پنجاب کے بڑے دریاؤں میں پانی کے اضافے کا خدشہ۔ تربیلا ڈیم 96% جبکہ منگلا ڈیم 67% بھر چکا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور موسلادھار بارش، لاہور کے آسمان پر منڈلاتے بادل آج برسیں گے۔ کراچی میں 17 اگست سے برسات ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع کشتواڑ میں بادل پھٹنے سے تباہی، سیلابی ریلوں نے اپنے راستے میں آنے والے درجنوں گھروں، خیموں اور دکانوں کو تہس نہس کر دیا۔ 52 افراد ہلاک اور 200 لاپتہ ہو گئے، 50 افراد زخمی۔ ہر طرف پانی، مٹی اور چیخو پکار۔ متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران مزید شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی گارمنٹس کمپنی کی جانب سے پاکستان میں خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا خیر مقدم۔
اقتصادی زون کا قیام 5 سے 10 سال 10 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری اور 40 کروڑ ڈالر کی برآمدات کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم نے چیلنج گروپ خصوصی اقتصادی زون کا افتتاح کر دیا۔ مزید چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، کہا خواہش ہے چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ گریگری نے پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کے امریکی اقدام کی تحسین کی۔ کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک امریکہ تعاون کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ امریکی کوآرڈینیٹر کا دہشت گرد حملوں میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ سید محسن رضا نقوی، وفاقی وزیر داخلہ، آپ کی متحرک قیادت میں وزارت داخلہ نے نہ صرف داخلی محاذ پر یکجہتی برقرار رکھی بلکہ بھارت کی جانب سے معصوم شہریوں اور عبادت گاہوں پر شدید حملوں کے باوجود امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نشان امتیاز ملنے پر اظہار تشکر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنا اعزاز شہداء اور ان کے بہادر لواحقین کے نام کر دیا۔ سوشل میڈیا ایکس پر اپنے پیغام میں محسن نقوی نے کہا، اللہ تعالی ہمیں اور بھی زیادہ لگن کے ساتھ وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری عوام آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کشمیری عوام کا سیاہ پرچم لہرا کر بھارت سے اظہار نفرت، جموں کشمیر لبریشن سیل اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے بھارت کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں۔ میرپور میں ضلع کچہری اور راولہ کوٹ میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ حق کے خود ارادیت ملنے تک جدوجہد جاری رکھیں گے کشمیری عوام کا عزم۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم، ملک بھر میں مجالس عزا برپا، شبیہ علم و تابوت اور ذوالجناح کے جلوس۔ لاہور میں حویلی الف شاہ سے برآمد مرکزی جلوس رواں دواں۔ راول پنڈی میں امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ عزادار نوحہ خوانی اور سلام پیش کر رہے۔ کربلا میں 2.25 کروڑ سے زائد عزاداروں کا شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ امام عالی مقام ان کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام اور دیگر شہداء کے روزوں پر حاضری دی۔ ایران میں بھی 40 کے جلوس برآمد۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی 40 کے جلوس میں شرکت کے لیے نجف سے کربلا پہنچ گئے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس کا تیسرا اور آخری روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شریک۔ عقیدت مندوں کے لیے وسیع لنگر اور دودھ کی سبیل کا خصوصی اہتمام، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کو صاف پانی کی فراہمی کا مشن، واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر کے لیے 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن دے دی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں اسٹریٹس کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے پر زور۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹ اور دیگر ترقیاتی امور کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کا بیشتر منصوبے بروقت مکمل نہ ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار۔ بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ایک اور اعزاز، جاپانی حکومت کی دعوت پر وزیر اعلیٰ پنجاب سرکاری دورے پر جاپان روانہ۔ مریم نواز کو سرکاری طور پر جاپان کا دورہ کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفد کو رخصت کیا۔ جاپان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں اور ورلڈ ایکسپو میں شرکت شیڈول میں شامل۔
अमरीकी सदर ट्रंप और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात आज होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहदा कर लेंगे। पुतिन के साथ मुलाकात में अगली मुलाकात भी तय करूंगा। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। अमरीका की भारत को मजीद टैरिफ लगाने की वार्निंग। ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात की नाकामी पर भारत पर टैरिफ बढ़ेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने खबरदार कर दिया, अमरीका भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका। गजा और रफा के करीब इमदादी मकामात पर इसराइल के हमले। इमदाद के मुंतजिर 10 अफराद समेत मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। जबरी कहत के बायस ग़िज़ाई किल्लत से अमवात में भी इजाफा। भूख से अमवात की तादाद 239 तक पहुंच गई। मकबूजा मगरबी किनारे के इल्हाक और यहूदी आबादकारी में तोसी के इसराइली मंसूबे के खिलाफ हमास की जानिब से आज यौम गज़ब मनाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से नई बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इसराइली आबादकारी का मंसूबा बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नई बस्तियों का मंसूबा 2 रियासती हल को मजीद कमजोर करता है। जर्मनी का भी इसराइल से मगरबी किनारे में बस्तियों की तामीर रोकने का मुतालबा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इसराइल का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करता है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पा अमन का वाहिद रास्ता है।